لڑکیاں اس طرح انور مقصود کے پیچھے ہوتی تھیں جس طرح بطخ کے پیچھے اس کے بچے چلتے ہیں۔ معروف مزاح نگار انور مقصود کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے ان کی ذاتی اہلیہ عمرانہ مقصود نے اپنی کتاب الجھے سلجھے انور میں، اور نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اسی کتاب سے کچھ مزیدار قصے سناؤں گا اور کتاب کا تعارف پیش کروں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ بنیادی طور پر یہ انور مقصود کی کہانی ہے، لیکن ان کی بیگم کی زبانی ہے۔ انور مقصود ایک معروف مزاح نگار ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر کیسے ہیں، باپ کیسے ہیں، دادا اور نانا کیسے ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، جس کے لکھے جملے ہر سننے والے کو ہنساتے ہیں، وہ اپنے گھر میں کیسے رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اپنے ہاں کام کرنے والوں سے اس کا برتاؤ کیسا ہے، یہ سب بتایا گیا ہے اس کتاب میں۔ انور مقصود اپنے زمانہ جوانی میں لڑکیوں میں کس قدر مقبول تھے، اہلیہ عمرانہ مقصود نے اس بارے میں بھی لکھا ہے، لیکن لکھتے ہوئے جو مثال دی اس میں شرارت کر گئی ہیں۔ ایک مثال تو پہلے بیان کر دی کہ لڑکیاں اس طرح انور مقصود کے پیچھے ہوتی تھیں جس طرح بطخ کے پیچھے اس کے بچے چلتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکیوں کا ایک ریوڑ انور مقصود کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ اس کتاب میں آپ کو روایتی گلے شکوے بھی ملیں گے، جیسے یہ کہ شادی سے پہلے انور مقصود بات اور ملاقات کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ مہندی والے دن ڈرین پائپ سے چڑھ کر عمرانہ مقصود کے کمرے میں آ گئے تھے، لیکن شادی کے بعد بیگانے سے ہو گئے۔ دفتر سے لیٹ آتے تھے تو کوئی وضاحت تک نہیں دیتے تھے۔ شادی کے بعد انور مقصود نے اپنی بیوی کے لیے 2 شرائط رکھی تھیں۔ پہلی یہ کہ آپ درزی کو ناپ نہیں دیں گی کیونکہ درزی جسم کو چھوتا ہے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ آپ اسٹوڈیو میں اکیلے تصویر کھنچوانے نہیں جائیں گی کیونکہ اسٹوڈیو والا منہ چھوتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر انور مقصود کی شخصیت سے بھی تعارف ہوتا ہے۔ انور مقصود بڑی سے بڑی بیماری بہت حوصلے سے کاٹ لیتے ہیں، لیکن نزلہ زکام سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کے لکھے سکرپٹ میں کوئی ذرا سا بھی رد و بدل کر دے تو ناراض ہو کر کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ گھر میں کم باتیں کرتے ہیں، اہلیہ سے دور ہوں تو بے چین ضرور ہوتے ہیں، لیکن اہلیہ کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ اہلیہ اچھے کپڑے پہنے تو تعریف نہیں کرتے۔ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں، سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے۔ گاڑی چلاتے ہوئے راستے میں فون آ جائے تو بھی ضرور سنتے ہیں۔ انور مقصود کھانا پکانے کا بھی بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، لیکن چائے نہیں بنا سکتے، اور کھانا بناتے ہوئے کچن کا بھی برا حال کر دیتے ہیں۔ کتاب پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انور مقصود نے اپنی ابتدائی نوکریوں میں کس طرح غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وہ کیسے کیسے بہانے کر کے چھٹیاں کر لیتے تھے، کیسے وہ معاشی مشکلات کا شکار ہوئے، کس طرح سے نکلے، کیسے ان کے لیے ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ کتاب پڑھ کر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انور مقصود نے زندگی کا جو پہلا فلیٹ خریدا تھا اس پر کرایہ دار نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر مبارک حسین نامی ایک فرشتہ صفت وکیل نے کوئی فیس لیے بغیر کئی سال تک وہ کیس لڑا اور فلیٹ کا قبضہ چھٹا۔ اس کتاب میں کتنے ہی دلچسپ قصے ہیں۔ وہ قصہ بھی پڑھنے کا ہے جب ایک بیابان علاقے میں 20 لاکھ والا پلاٹ انہیں 14 لاکھ میں ملا اور انہوں نے وہاں گھر بنا لیا۔ پھر انہیں کئی سال تک اس علاقے میں رہنے والے سانپوں اور کیڑے مکوڑوں سے نمٹنا پڑا۔ بیٹے بلال مقصود کا رشتہ کس طرح طے پایا، وہ کہانی بھی پڑھنے کی ہے۔ 22 سال کا ایک نوجوان 2-2.5 مہینے تک تقریباً روزانہ انور مقصود کے گھر فون کرتا رہا اور کہتا رہا کہ انور مقصود سفارش کر کے اس کی سرکاری نوکری لگوا دیں۔ جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نے کہیں نوکری کی درخواست تک نہیں دی ہوئی، بلکہ اس کا خیال ہے کہ انور مقصود سفارش کر دیں گے تو درخواست دیے بغیر ہی نوکری مل جائے گی۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی سڑک پر ڈاکوؤں سے پالا پڑ جائے تو ڈاکو جھک کر انور مقصود کو سلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سائیں کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو بتائیے گا۔ یہ کل 320 صفحات کی کتاب ہے اور اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 144 صفحات پر مشتمل ہے جس میں عمرانہ مقصود نے انور مقصود کے بارے میں لکھا، اور یہ حصہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے۔ دوسرے حصے میں انور مقصود کی کچھ تحریریں، اخبار میں لکھے ان کے کالمز، ایک ڈرامے کا سکرپٹ اور متفرق تحریریں شامل کی گئی ہیں۔ میرے لیے تو یہ کتاب یوں بھی خاص ہے کہ لاہور میں ہوئے ادبی میلے سے جب اسے خریدا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش انور مقصود صاحب کے دستخط بھی اس پر مل جاتے۔
مجھے معلوم تھا کہ انور مقصود صاحب اس میلے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہی سوچتا تھا کہ ان سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، وہ پرستاروں کے ہجوم میں ہوں گے، ان تک رسائی کیسے ملے گی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ دور سے انور مقصود صاحب آتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ہجوم نہیں تھا، بلکہ انتظامیہ کے ہی 2 افراد تھے۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے کتاب پر دستخط کرنے کی گزارش کی۔ وہ رضامند ہوئے، لیکن ان کے پاس قلم نہ تھا۔ اس پر انتظامیہ کے ہی ایک فرد نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ اندر دفتر میں آ جائیں، وہاں دستخط کرا لیجئے گا۔ یوں بہت ہی سکون سے مجھے اس کتاب پر دستخط بھی مل گئے اور انور صاحب کے ساتھ تصویر بنوانے کا موقع بھی مل گیا۔